لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورہ حجرات کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مومن لوگ تو صرف وہی ہیں، صرف وہی، ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انما، یہ کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے بس یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر اس ایمان میں شک نہیں کرتے. شک نہیں کرتے. شک نہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرمان میں شک نہیں کرتے. رسول پر ایمان لاتے ہیں، رسول کے بھی فرمان میں شک نہیں کرتے. جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کے فرامین پر ایمان نہ لائے، اس کا کون سا ایمان ہے؟ ایک شخص اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرامین میں شک کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں شک و شبہ کا شکار ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے جب اللہ کا فرمان آ جائے وہ چاہے عقل کے مطابق ہو، ذہن قبول کرے یا نہ کرے، اللہ نے فرما دیے بس مان لو، ایمان لے. رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے جو کچھ رسول فرما دے وہ بات عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، ذہن قبول کرے یا نہ کرے، اس پر ایمان لو. یہ ثم لم یرتابوا پہ شک نہیں کرتے. مثلا قرآن کریم میں بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ نبی تھا، یہ ولی تھا، اہل علم کا اختلاف ہے، ہم اس بحث میں نہیں آتے. اتنا ہے اپنی سواری گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، ایک علاقے سے گزرا. وہ علاقہ کون سا تھا اس پہ بھی اختلاف ہے. راجح قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس تھا اور ان دنوں ویران پڑا تھا. اس کی اجڑی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا یہ کب آباد ہوگا، اس کی رونق کب ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وہیں پر 100 سال کے لیے سلا دی، نیند طاری کر دی. اس واقعے کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها
قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو کھڑا کیا اور اس نے پوچھا کیا یہاں کتنا دیر تم سوئے رہے؟ اس کے دماغ میں سونے کا وقت بھی معلوم تھا، یاد تھا، جب جاگا وہ وقت بھی معلوم تھا. اس نے کہا لگتا ہے کہ ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرا ہوں. اس کو کہا گیا ایسی بات نہیں ہے، تجھے یہاں ٹھہرے ہوئے 100 سال ہو گئے. گدھا ختم ہو چکا، ہڈیاں پڑی ہوئی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، تو جو سالن لے کر آیا تھا ابھی تک وہ گرم ہے. اب اس واقعے کو عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کی ایک حد ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ حاجات ہے، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، پیشاب پخانے کا مسئلہ، آنکھ کھل جاتی ہے. بغیر کھائے پیے، بغیر حاجات کے 100 سال تک بندہ نیند کرے، اس کو بھی عقل نہیں مانتی. اس سے بڑھ کے بات یہ، اس سے بڑھ کے بات ہے وہ کیا ہے؟ آدمی سو جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن چاہے وہ جاگتا رہے یا سویا رہے، انسان کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، انسان کی زندگی رکتی نہیں ہے. اگر رک جاتی تو ہماری آدھی زندگی تو نیند میں گزری ہے. اب آج ہمارے سامنے جو بندہ 40 سال کا ہے، اگر نیند کی حالت میں عمر رک جاتی ہے تو وہ 20 سال کا ہونا چاہیے تھا. جو 60 سال کا ہے اس کو 30 سال کا ہونا چاہیے تھا. لیکن عقل نہیں مانتی کہ ان کی عمر رک گئی. جب وہ اٹھا اس نے اپنے آپ کو اسی عمر میں پایا جس عمر میں وہ سویا تھا. 100 سال آگے گزر گیا. اگر وہ 50 سال کا تھا سویا، 100 سال کے بعد اٹھا، 150 سال. اپنے آپ کو دیکھ کر، اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا کہ واقعی یار کچھ تبدیلی آ گئی. لیکن اس کی عمر رکی ہوئی ہے، عمر نہیں بڑھی. حالانکہ نیند میں عمر رکتی ہے، عمر تو بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ واقعہ قرآن کریم میں آ گیا ہے، اللہ کا فرمان ہے. ہماری عقل نہیں مانتی، نہ مانے، ہمارا ایمان مانتا ہے، ہمارا ایمان مانتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ چند نوجوان تھے، اپنی قوم برادری کے عقیدے سے تنگ آ چکے تھے. اب یہ لوگ نوجوان، ان کو کچھ خطرہ محسوس ہوا. ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر میٹنگ کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تبدیلی کیسے آئے گی. اللہ نے ان کو وہیں سلا دیا. 18 20 سال 22 سال کی عمر تھی ان کی، نوجوان تھے، اللہ نے سلا دیا. قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جگایا تو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 309 سال. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اب تو ان کو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا. بوڑھا 20 سال کے تھے تو 309 سال. اب آپ اندازہ لگائیں ان کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. لیکن اٹھے اسی عمر میں تھے. قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اٹھے
کہنے لگے کافی دیر ہو گئی یار، سوئے ہوئے تھے، آدھا دن گزر گیا، اب کھانے کی ترتیب بنائیں، کوئی کھانے کی ترتیب بنائیں، کسی ایک کو پیسے دے کر بھیجو وہ کھانا لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہی عقل نہیں مانتی کہ 309 سال تک بغیر کھائے پیے، بغیر حاجات کے پڑے رہے، عمر بھی رکی رہی، عمر رک گئی، عمر تو چلتی رہنی چاہیے تھی نا، عمر رک گئی۔ لیکن چونکہ یہ واقعہ قرآن میں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کے فرمان میں شک نہیں کریں گے، ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، عمر روکنے پر اللہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ کا فرمان آ جائے شک نہ کرو، عقل نہیں مانتی نہ مانے، ذہن قبول نہیں کرتا نہ کرے، لیکن ایمان قبول کرے۔ نبی پر ایمان لانے کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ جو کچھ فرما دیں، اگر آپ کا فرمان بھی عقل میں نہ آئے نہ آئے، ذہن قبول نہ کرے نہ کرے، لیکن اللہ کے نبی فرما دیں، آپ ناطق کے وہی ہیں، مجسمہ وہی ہیں، جو کچھ فرما دیں ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام کی احادیث تواتر کے ساتھ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اٹھانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اٹھا لیا۔ ہزاروں سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کیف بکم اذا نزل فیکم عیسیٰ ابن مریم و امامکم منکم۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو، نبی علیہ السلام فرماتے اس وقت کو یاد کرو جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امامت تم میں سے ایک بندہ کرا رہا ہوگا۔ وہ شخص، وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہے گا آپ آئیں نماز پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں، یہ اعزاز اللہ نے تمہیں دیا ہے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیوشکن ان ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم حکما مقسطا۔ لوگو وہ وقت آنے والا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایک جج کی حیثیت سے آئیں گے، ایک منصف کی حیثیت سے آئیں گے۔ جب آئیں گے آتے ہی کیا کریں گے؟ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ کیا معنی عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ آج کے بعد زمین پر کوئی عیسائیت نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمین پر دجال موجود ہوگا۔ دجال یہودیوں کے ساتھ شامل ہو کر زمین پر فتنے پھیلا رہا ہوگا، زمین پر قتل و غارت کو عام کیا ہوگا۔ لیکن جو ہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو تمیم قبیلے کے نوجوان اپنے تیر چلائیں گے اور دجال کو چھلنی کر دیں گے، چھلنی کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اذا رآہ عدو اللہ ذاب کما یذوب الملح فی الماء۔ جس طرح پانی کے اندر نمک ڈالیں تو نمک پگھل جاتا ہے، اسی طرح دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے پگھلنا شروع کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہودیوں کی صورتحال یہ ہوگی، یہودی درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے چھپیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الا
انتق اللہ ذالک الشیء، یہودی جس درخت کے پیچھے چھپے گا، جس پتھر کے پیچھے چھپے گا، لا حجر ولا شجر ولا جدار ولا دابت، جس درخت کے پیچھے چھپے گا وہی درخت مسلمان کو آواز دے کر کہے گا۔ اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، صلاحیت دے گا، بصیرت دے گا، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ وہی درخت، وہی پتھر آواز دے گا مسلمان کو، یا عبد اللہ المسلم ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، او اللہ کا بندہ، او مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو قتل کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمین پہ رہنے والی ہر چیز کو یہ بصیرت دے گا، وہ پہچان لے گا کہ یہ یہودی ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اللہ قادر ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ قادر ہے۔ جو اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو یہ صلاحیت دے گا کہ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھیں دے گا جس سے یہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے گفتگو کرے گا۔ زمین کے اوپر، دنیا کے اندر جس شخص نے بھی ایک مرتبہ توحید کی حالت میں اس کا بوسہ لیا ہوگا، اس کو یہ پہچان لے گا اور اللہ کے پاس اس کی سفارش کرے گا۔ اربوں خربوں لوگوں نے حجر اسود کو بوسے لیے، لیتے رہیں گے، لیکن یہ صلاحیت اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ قادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں انصاری موجود تھے اور لوگ موجود تھے۔ ایک اونٹ تھا، جس وقت اس اونٹ نے ابو داؤد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کو دیکھا، فوراً آیا اللہ کے نبی کے سامنے، جھک گیا، رونے لگ گیا۔ ذرفت عینا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، غالباً اسامہ تھے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اونٹ آ کے کھڑا ہوا اور اس قدر رویا کہ اس کے آنسو زمین پہ گر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آ گیا، اس نوجوان نے کہا میرا اونٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ مجھے کھلاتا بھی کم ہے، پلاتا بھی کم ہے اور میرے اوپر وزن بھی زیادہ لاتا ہے۔ اب اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ اس کے سامنے شکایت رکھیں گے محمد اور رسول اللہ؟ یہ تعارف کرانے والے کون ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا اعلم حجرا کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لا اعرفه الان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا مجھے سلام کرتا تھا، اس وقت بھی مجھے رسول لگا۔ یہ کس نے صلاحیت دی؟ اللہ نے دی، وہ قادر ہے۔ آج یہ سارے کے سارے درخت جس کے پیچھے بھی یہودی چھپتا ہے، وہ درخت، وہ پتھر مسلمان کو آواز دے کہتے ہیں یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے۔ الا الغرقد، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف ایک درخت ہوگا، اس کا نام ہے غرقد۔ جہاں یہ جو قبرستان ہے مسجد نبوی کے ساتھ، جس کو عام طور پر آپ لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، یہ جنت البقیع نہیں ہے، اس کا معنی ہے بقیع غرقد۔ یہ قبرستان جو ہے یہ جنت البقیع نہیں ہے، یہ ہم بہت غلطی سے کہہ دیتے ہیں، یہ بقیع الغرقد ہے۔ غرقد یہاں درخت ہے، نبی علیہ السلام نے وہ درخت کٹوا دیے اور قبرستان بنا دیا۔ غرقد درخت جو تھا یہ یہودیوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ درخت کٹوا دیے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ ایک درخت ہوگا زمین پر جو یہودیوں کو اپنے پیچھے چھپائے گا۔ اب یہ اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی صلاحیت دی ہے، وہ یہودیوں سے کیوں محبت کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، دنیا کی ہر چیز، ہر جانور پانی لے کر آتا تھا،
سوائے گر گر کے وہ پھونکے مار کر آگ کو اور تیز کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا ہم نہیں جانتے, اس کو کیا دعوت تھی ہم نہیں جانتے. تو غر کا درخت جو ہے یہ یہودیوں کو چھپائے گا, باقی سارے درخت پتھر مسلمان کو آواز دے کر کہیں گے یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا. زمین کی پشت پر ایک وقت ایسا آئے گا سوائے اسلام کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی, سوائے مسلمانوں کے زمین پر کوئی چیز نہیں ہوگی. نہ کوئی عقیدہ ہوگا, نہ کوئی دین ہوگا, نہ کسی اور دین کا ماننے والے ہوگا سوائے اسلام کے. اللہ تعالیٰ اس وقت اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین سے کہے گا اخرجی ثمرتک وردی برکتک, اے زمین آج تک جو تو نے اپنے پیٹ میں برکتیں چھپائی ہوئی وہ باہر نکال. وہ زمین اللہ کی برکات جو اس نے چھپائی ہوئی وہ نکالے گی. کتنی ہوں گی, کیسی ہوں گی؟ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْإِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو, وہ برکات کو باہر نکالے گی. وہ برکات کیسی ہوں گی؟ فرمایا کہ انار کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا ایک پورا کنبہ کھا لے گا, پیٹ بھر جائے گا. وَيَسْتَذِلُّونَ بِكَهْفِهَا وَيَسْتَذِلُّونَ بِكَهْفِهَا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک انار کے درخت کا خول اتنا بڑا ہوگا وہ ایک خیمہ نما بن جائے گا, پورا کنبہ اس کے اندر آ جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بکری اتنا دودھ دے گی پورے گھرانے کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ تقع الامنۃ فی الارض, زمین پر ایسا امن قائم ہو جائے گا, ایسا امن قائم ہو جائے گا حتیٰ ترتع الاسود ما الابل, حتیٰ کہ جنگلات میں مسلمانوں کے جانور چلتے رہیں گے, ان کے سامنے شیر اور چیتے گھومتے رہیں گے, کسی قریب نہیں آئیں گے. حتیٰ یلعب الصبیان مع الحیات, صبح سے لے کر شام تک مسلمانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے رہیں گے, کوئی سانپ مسلمانوں کے بچوں کو ڈسے گا نہیں. یہ امن ہوگا. اتنی احادیث میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اتنی احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر, جن کے دماغ میں نبی علیہ السلام کی احادیث کے بارے منفی جراثیم ہے, منفی ذہن ہے, منفی سوچ ہے. وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے ہزار سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت ابھی تک وہ زندہ ہوں گے, اتنی لمبی عمر, کیا کیفیت ہوگی, وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کیا عبادت کرتے ہیں, یہ سوالات. قرآن کریم کے 2 حوالے دیے, ان میں سے اعتراض نہیں کرتے, حالانکہ یہی سوالات وہاں بھی ہو سکتے ہیں, یہی اعتراضات وہاں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دماغ میں نبی علیہ السلام کے فرامین کے بارے بڑے گندے جراثیم ہیں, منفی سوچ ہے. جبکہ ان کو سوچنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے. اب بات سنیں. آپ تو خوش ہو گئے کہ شیخ نے کہا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں ابھی چھوڑ دیں گے. نہیں, بات ابھی شروع ہونے لگی ہے. حضرات, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزوں کا ذکر کیا ہے. یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین. یہ 2 معجزے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں ہم نے اور معجزے دیے, یہ 2 معجزے دیے کہ وہ پہلے دن, زندگی کے پہلے دن بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے. ایسا ہی جس دن پیدا ہوئے اس دن قوم کے لوگ جمع ہو گئے,
سیدہ مریم کے پاس آ کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا تو باپ بھی کردار اچھے کا مالک تھا، تیری ماں بھی بد کردارہ نہیں تھی، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اس ایک دن کے بچے کے ساتھ اشارہ کیا، ایسے پوچھو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اچھا تو ہم سے مذاق کرتی ہے، ایک دن کے بچے کے ساتھ ہم گفتگو کریں؟ ایک دن کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ایک دن کا بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، اللہ نے ایک دن کے بچے کو طاقت دی، اس نے آنے والے معاملات کو رکھ دیا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی بات۔ کیا کہتے کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، حالانکہ کتاب ملنے والی بات کو یقین کے سیغے سے، ماضی کا سیغہ یقین پہ دلالت کرتا ہے، ماضی کے سیغے کے ساتھ کہا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، حالانکہ نبوت ملنے والی ہے، یقین کے سیغے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے یہ حکم دی ہے، یہ حکم دیا۔ یہ بھی معجزہ، ایک دن کا بچہ صرف گفتگو نہیں کر رہا بلکہ بتا رہا ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے حکم دی ہے نماز کا، والدہ کی خدمت کا۔ ایک دن کا بچہ، اللہ فرماتا ہے یکلم الناس فی المہد، مہد کہتے ہیں ایک دن کے بچے کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ جو اللہ نے دیا، ایک دن کی عمر میں گفتگو کرے گا، وکہلا، اور اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ 30 سال کی عمر میں بھی گفتگو کرے گا۔ یہ کون سا معجزہ؟ لوگوں اپنی عقل کو استعمال کرو، یہ عقل اللہ نے کس لیے دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک معجزہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ ایک دن کی عمر میں گفتگو کرے گا، یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہل کہتے ہیں 30 سال کی عمر کو، اور یہ بھی ہم نے معجزہ دیا کہ 30 سال کی عمر میں گفتگو کرے گا۔ یہ معجزہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، پھر ہزاروں سال کے بعد جب واپس آئے گا تو جب اٹھا تھا 30 سال کا تھا، جب واپس آئے گا تو 30 سال کا ہو، اور یہ معجزہ ہے۔